حالانکہ اگر دے دیتے تو ان کے خلاف تو آج بھونکنے والے نہ بھونکتے، مگر نقصان کیا ہوتا؟ مقدس آل کے طرف لقمہ حرام چلا جاتا۔ الثانی انہو کان ما یعطی لفاطمہ مالا حراما بلا خلاف۔ صدیق اکبر حضرت طیبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حرام مال کیسے دے سکتے تھے؟ دیکھیں آپ نے اس کا کلپ سنا ہے، انہوں نے اگر حضرت ابوبکر فدق جناب سیدہ کے حوالے کر دیتے تو اس سے لازم یہ آتا کہ لقمہ حرام جو ہے نا یہ سادات کی طرف چلا جاتا۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو اتنا بڑی جسارت اہل بیت کے حق میں، اتنا بڑی توہین اہل بیت کی، یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ جناب سیدہ نے جو دعویٰ کیا ہے نعوذ باللہ من ذالک وہ حرام کا دعویٰ ہے۔ یعنی ایک ایسی جائیداد جس کا حق نہیں رکھتی تھی، وہ جو جائیداد جناب سیدہ کے لیے نعوذ باللہ من ذالک حرام تھی، اگر حضرت ابوبکر یہ فدق ان کو دے دیتے تو کیا ہو جاتا؟ لقمہ حرام اہل بیت کی طرف چلا جاتا۔ کیا کہا ہے آپ نے؟ تاریخ پڑھی ہے آپ نے؟ ہم مان لیتے ہیں ٹھیک ہے حضرت ابوبکر کے اس فعل کو، اگر اسی فدق کو حضرت عثمان کے پاس لایا جائے، حضرت عثمان نے کہاں کیا؟ مروان کو دے دیا۔ اس کا کیا حکم لگائیں گے پھر؟ لقمہ حرام کا کیا ہوا؟ جب معاویہ کا دور آیا کیا کیا اس نے یزید کو دے دیا۔ پھر اس لقمہ حرام کا کیا ہوا؟ بات یہاں تک نہیں رہی، جب حضرت ابوبکر کی حکومت آئی اس وقت فدق کس کے پاس تھا؟ مجھے بتائیں۔ یہ میرا چیلنج ہے ہر اہل سنت عالم دین کے لیے، بتایا جائے اور اس کو بتایا جائے، اس بد زبان انسان کو بتایا جائے کہ جب حضرت ابوبکر کی حکومت آئی فدق کس کے پاس تھا؟ فدق علیہ السلام کے پاس تھا۔ جناب سیدہ کو رسول خدا نے ہبہ کر دیا تھا جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی۔ خیبر والے سال، جس سال خیبر فتح ہوا اس سال فدق جناب سیدہ کو رسول خدا نے دے دیا تھا۔ یہ بات یہاں تک نہیں رہتی کہ لقمہ حرام چلا جاتا، وہ لقمہ حرام پہلے کس کے پاس تھا؟ کس نے جناب سیدہ کو لقمہ حرام دے دیا تھا پہلے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ عقل سے آپ ختم ہو چکے ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے آپ پاگل ہو چکے ہیں۔ اس طرح کی باتیں اہل بیت کے بارے میں۔ آئیے میں آپ کے سامنے وہ قرآن کی آیت بھی پڑھ دیتا ہوں اور اس قرآن کی آیت کا شان نزول بھی پڑھ دیتا ہوں جس کے ذریعے رسول خدا نے وہ فدق جناب سیدہ کو دیا تھا۔ یعنی اس کا مطلب ہے حضرت ابوبکر کی حکومت سے 3 سال پہلے وہ فدق جناب سیدہ کے ہاتھ میں آ چکا تھا اور بی بی کے مجیرے وہاں موجود تھے اس فدق کے اوپر۔ تو یہ اب آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ لقمہ حرام وہاں چلا جاتا؟ یہ 3 سال تک جو اہل بیت اس سے استفادہ کرتے رہے اس کو کیا حکم لگائیں گے؟ وہ کس کے حکم پہ تھا؟ وہ رسول خدا کے حکم پہ تھا۔ آپ کی بات یہاں تک نہیں رہتی، آپ کی بات رسول خدا تک جاتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے یہ جو لقمہ حرام سے حضرت ابوبکر نے بچایا، پہلے وہ لقمہ حرام کہاں تھا؟ میرے سامنے یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ۔ جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، بعض اہل سنت مبلغین یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے۔ ارے بھائی سورہ مکی ہے لیکن اس کی یہ آیت کیا ہے؟ مدنی ہے۔ یہ متفق علیہ ہے، آپ کے سنی علماء نے لکھا ہے۔ بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جو مکی ہیں لیکن ان کے اندر بعض آیات مدنی ہیں۔ یہ اعتراض آپ کا فضول ہے۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تو کیا ہوا؟ یہ روایت ہے ابی سعید خدری سے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، جب یہ نازل ہوئی دعا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ آتاها فدق، رسول خدا نے اپنی بیٹی کو بلایا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو اور فدق دے دیا۔ یہ ایک طرق تھا۔ دوسرا طرق ہے، یہ بھی سن لیں دوسرا طرق، کہ جب یہ لما نازلت وآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، جب یہ آیت نازل ہوئی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ فآتاها فدق، رسول خدا نے اپنی بیٹی کو بلایا اور فدق ان کے حوالے کر دیا۔ یہ دوسرا طرق تھا۔ تیسرا طرق بھی سن لیں، ابن عباس سے ہے، رسول خدا نے کیا کیا؟ فدق کو مال فیض سے علیحدہ کر کے جناب سیدہ کو دے دیا۔ یہ ابن عباس سے روایت ہے۔ 3 طرق سے روایت موجود ہے کہ فدق حضرت ابوبکر کی حکومت سے پہلے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے قبضے میں تھا،
جس کو تو آج کہہ رہا ہے کہ حضرت ابو بکر نے اہل بیت کو نعوذ باللہ من ذالک حرام کے لقمے سے بچا لیا. یعنی بی بی سیدہ نے آ کر ایک حرام جائیداد کا دعویٰ کیا، علی نے اس کے اوپر گواہی دی، حسن اور حسین نے گواہی دی، بی بی ام ایمن نے گواہی دی اس ایک جائیداد کے اوپر جو جناب سیدہ کے لیے کیا تھی؟ آپ کے مطابق حرام تھی. کیسے ہو سکتا ہے ایسی بی بی جو صدیقہ ہے، جو طاہرہ ہے، جو مخدومہ ہے، عالمہ غیر معلمہ ہے، جس کو رسول خدا مبہلہ کے مقام پر اپنی نبوت کی گواہی کے طور پر لے گئے تھے عیسائیوں کے سامنے. اس دور کے عیسائیوں نے مان لیا تھا جناب سیدہ کو، لیکن آج کا جلالی توہین کر رہا ہے اس کی. ان عیسائیوں نے مان لیا تھا، وہ غیر مسلم تھے، مسلمان بھی نہیں تھے. جب جناب سیدہ کو آتے ہوئے دیکھا، کہا یہ جو 5 آ رہے ہیں نا، یہ میرے سامنے 5 آ رہے ہیں. اس عاقب نے کہا اگر انہوں نے بد دعا کی تو نسل عیسائیت دنیا سے ختم ہو جائے گی. فاطمہ تو وہ سچی خاتون ہے جو رسول خدا کی نبوت کی گواہ بن کے گئی ہیں. وہاں نبوت کی گواہی قبول ہے، اللہ بھیج رہا ہے.